يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سیدہ حسین سپاہی امام حسین دنیا کا کوئی ہم نصیب نہ نعرہ تکبیر کافی آباد تشریف فرما ہے مل کے نعرہ تکبیر خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے جتنا بلند نام ہے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول بچنوں کا بھی رسول ہے نعرہ رسالت رسول کھڑے احباب کا بھی رسول ہے نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری عام نعرہ نہیں ختم قرآن کا ثواب ہے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمن پہ لعنت خشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند سلام دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی من نور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشرنا خزا قلوبهم برحمتک یا ارحم الراحمین الہی نبی یا علی یا بطول الہی تمہیں جانب آوے رسول لسجاد باکر شہی اولیاء جعفر و قاسم برائے اللہ برائے تقیہ مکیہ حسن برائے ظہور امام زمن مولا جو شاہ کے عزادار ہوں نہ محتاج ہوں اور نہ بیمار ہوں جو بیمار مومن وہ پائے شفا جو ہو بجرم قید وہ ہو رہا مشکل کشا دو دکا مشکل کشائی کر ہر ایک مومن مولائی کی حاجت روائی کر رب زدنی علم و حکمہ و یقین وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ پروردگار مخدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے بھی صف ادا کو شرف قبولیت عطا فرما میرا مالک خالق میرا رحمان و رحیم اللہ میرا غفور و شکور اللہ میرا دودھ کو گوشت سے نجات دینے والے اللہ آزادانہ نے مظلوم امام حسین علیہ السلام کی محافظت فرما میرا مالک خالق جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں یا جتنے قدم چل کے آنا ہے قدم قدم پہ چلنے کا اجر عظیم عطا فرما بے رزق ہیں تو رزق حلال وسیع فرما بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما بے روزگار ہیں تو عزت والا روزگار عطا فرما میرا مالک خالق جو بیمار ہیں خصوص بالخصوص حاجی ملک میاں حیدر خان آباد سید اسغر علی شاہ صاحب سید مجاہد عباس شاہ صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے مالک خالق بیماری کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما ذکر کا صدقہ بانی اشرا بانی امام بارگاہ سفیر ادا ذکر محمد و آل محمد حاجی ملک محمد اسلم کوکھن بدار صاحب کی عزت وقت اقبال میں بے بہا اضافہ فرما فرزندگان کو عمر صالح علیہ فرما ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو واجبات ادا کرنے محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما
ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سب سے بڑی دعا وارث کائنات، وارث زمانہ، حقیقی آیت اللہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سرکار کا ظہور ہو تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ دریاؤ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ایک تو ہی تو آ کیونکہ تو مقبول خدا ہے۔ یہ دور یہ زمانہ ظلمت میں پڑا ہے، مشکل ہے ہر طرف دنیا میں وبا ہے۔ اور 5 سال کی کم سنی میں جو غیبت میں گیا ہے، عسکری کا چاند دیکھنے کے لیے ترستی یہ نگاہ ہے۔ اور کربل کی لٹی بیویوں کی بھی یہی دعا ہے، صبوت ظہور ہو جائے مولا یہ التجا ہے۔ ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ حجت خدا ولی الاسم امام زمن کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ کافی احباب تشریف فرما ہے، مل کے کربلا والوں کی عظمت پہ آواز بلند صلوات۔ آزادانہ کے مضمون مجلس اعلیٰ کا اعلان سماعت فرمائے۔ 12 محرم الحرام بسلسلہ سو امام حسین علیہ السلام، امام بارگاہ بیت الحسن میجر شاہ صاحب میں مجلس اعلیٰ مضمون کربلا برپا ہوگی۔ اس مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں گے علامہ امین شہیدی صاحب اور ذاکر شبیر حسین شاہ آف فریڈم والی۔ اختتام مجلس پر شبیر ذوالجلال کی برآمدگی ہوگی۔ ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ مجلس اعلیٰ کا اعلان سماعت فرما چکے ہیں ہم۔ آزادانہ مظلوم امام حسین علیہ السلام ذکر محمد و آل محمد بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذاکر اہل بیت جناب انتظار مہدی آف نوتر اور ان کے فوراً بعد فخر سادات شہنشاہ ذکر فضائل و مسائل حاجی سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجار والا آپ کی نفیس سماعتوں سے ہم کلام ہوں گے۔ برعظمت شہنشاہ کربلا، نواب کربلا، شافع امتی مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات سارے احباب رل کے پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اور الحمدللہ تساں کافی سارے تشریف فرماؤ، سارے صلوات رل کے پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمناں تے لعنات، میری سین دے دشمناں تے لعنات۔ ایک صلوات باواز بلند پڑھو۔ الحمدللہ تو کافی سارے احباب تشریف فرما ہو، تو کو حسین دی ماں ہر غم تو محفوظ رکھے۔ کہیں دے گھر وچ دکھ مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں ہیں، تو مولا حسین دے دکھاں دا صدقہ اللہ تواریاں پریشانیاں دور فرماوے۔ امام حسین دے غم وچ ایڈی ایسے ہیں جو ہر بندے دے دل دی حسرت ہوندی ہے۔ میں اوکو ون کے رواں جن دی لاش تے سکیاں بہنی نہیں رلیاں۔ واہ 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 واہ، اون دی لاش تے ون کے رواں جیری ہائی بہن
تے جے کو ہیک وین دی اجازت ملی ہر گھر دا کوئی نہ کوئی مان ہوندا ہے اور جیڑا کہیں گھر دا مان ہوندا ہے سارا کو اندے تے بھروسہ ہوندا ہے سارا کو اندے تے یقین ہوندا ہے اعتماد ہوندا ہے منبر دی قسم ہاشمیان دے ویڑھے دے مان دا نام آوی عباس واہ 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 اتنا عباس ہائی ہاشمیاں کو عباس تے ایک لفظ آکھاں اگر سمجھ آ گئی تھوڑی توجہ میڈو ہوئی تو گھر تک تو سروندے ویسو علی اکبر کو میدان ٹورنے علی اکبر کو ہاں نہ لینے وقت علی اکبر دا منہ چمنے علی اکبر دا منہ چم کے آکھانے اچھا میرا بچڑا اگر میدان دو وینے تا لگا ون علی اکبر کو اجازت دیتی نے پہلے منہ چمانے امیر قاسم کو اجازت دیتی نے پہلے منہ چمانے اون محمد کو اجازت دیتی نے پہلے منہ چمانے تو ہیں تماتمی تیرے دل چ قبر حسین ہے انہاں ساراں دے وچوں واحد شہید عباس جے کو اجازت دیتی نے لیکن منہ بے پاسے کر کے آدھن لگا ون میری نبھ ویسی جدہ اجازت ملی سارا جنگی سامان عباس زیب تن کر کے اپنے خیمے چو ایمیں بہ رہن جی میں صبح دا سورج طلوع ہوں دے عباس دے چہرے تے باب علی علیہ جلال میرا امام دے غازی وینیں غازی لڑدیں وان لڑ غازی لیکن ہیک گل یاد رکھیں تو جتنا لڑ سیں اے بدلے میریاں بہناں دے سیں جدہ بدلان دا نام آئے منبر دی قسمیں جی میں خود پاتی کھڑا الہیز جی میں زدہ پاتی کھڑا الہیز ہاتھ بان کیا دے اگر تو آنکھیں تو میں نال نام اللہ واہ 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 سارے تھوڑا تھوڑا راہ لے ہو چاہ میں ہی تو ریکوینڈ کر دے وہاں غازی کو اجازت ملی یہی کیوں نہ آکھاں جتنے شہید ہیں جدہ علی اکبر میدان گیا ہے ہر بی بی علی اکبر دا وین کر کے آکھائی واہ علی اکبر جدہ قاسم میدان ٹرائی ہر بی بی قاسم دا وین کیتا ہر بی بی آکھائی واہ امیر قاسم منبر دی قسمیں انہاں سارے شہیدہ چوں وید شہید عباس انہوں عباس میدان دو ٹرے چوینٹ مزدور دا ہکو وین کے رافا حجاب ہائے سادہ پردہ سادہ نگران غازی کو میدان دی اجازت ملی منبر دی قسم غازی دریا چاہیا غازی نے مشک پانی دی بھری ہی کا حرامی وار کی تا حرامی وار کی تا غازی دا کھپا بازو کلام منبر دی قسم ہی کرامی اللوے دا گوز چاہ کے غازی دے سری جمارا انو غازی زین تو زمین تے آیا ہے علی دی چادر لائیے حقل مار گیا دیئے او میں کوئی نازامن تو آدھے پردان دی ہونا ہر کوئی خود نگرانے بی بی آدھیے میدہ لہے گئے غازی عظمت باب الحویج قبر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام باز بلند صلوات مومنین حضرات محبان آل اتحاد مہمانان سید الساجدین امام علی زین العابدین رحمہ السلام سماعت کیجیے ذاکر اہل بیت شہنشاہ ذکر فضائل و مسائب حاجی سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجار والا اور انشاءاللہ عزیز اختتام مجلس پر گٹھڑی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی برآمدگی کروائی گئی صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح توجہ میری طرف رہے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح
بولی سیدہ قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا رات سمایا ہے کس طرح۔ برعظمت شہزادہ امیر السلام اگلے مشت مل کے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقاء فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 الہی اہتمام مجالس قبول فرما، معاونین و بانیان حصہ داران امور فرش عذاب بالخصوص ملک اسلم صاحب دی توفیقات خیر اضافہ فرما، خداوندہ ثواب عظیم بحق چہاردہ معصومین ملک صاحب دے خاندان دے جملہ مرحومین تک پہنچا، انہوں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما، انہوں دے بچیں دی زندگی دراز فرما، خاندان احباب نو نال دوستان دے آباد و شاد فرما، دشمنان و حاسدین تو محفوظ فرما۔ میرا اللہ جتنے حاضرین دامن اسلام و رخدن کریم اللہ بیمارن شفا عطا فرما، بے وارثانو اولاد عطا فرما، ملک پاکستان دی محافظت فرما، آمنا لے ایام عزاداری و جلوس دے، مادر شبیر خصوصی اپنے پتران دے عزاداران دے نگاہ کرم رکھنا، بی بی پاک میرے ملک دی حفاظت فرمانا، عزاداران امام ماتمی ایمانو حفاظت عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان سیدانو نیست و نابود فرما، خداوندہ سنی شیعانو اتفاق عطا فرما، میرا اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرما، ولی الامر بقیت اللہ امام منتقم دا جلدی ظہور فرما، قبولیت خاطر ایک صلوات مل کے بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الجن والانس الا ليعبدون میرے محترم بزرگان، سادات عظام، سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے انسان نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ میرے اللہ نے جڑے واجبات دین انسان تے لاگو کیتے دین اسلام وچ، وہ بے فضول اور بے فائدہ نہیں، انہاں واجبات دی ادائیگی وچ بھی انسان دا فائدہ ہے۔ کل سلسلے گفتگو اس جگہ تے آئی، اگر روزہ واجب ہے تو ادھے چی انسان دی بھلائی ہے تاں واجب، نماز قیام و قعود سجدہ واجب کیتا ہے، سجدے دی افادیات انسان دی صحت ہن نے تاں واجب، یعنی اللہ نے دین اسلام میں جڑی چیز واجب کی تھی یہ مفید ہے تاں واجب، اللہ نے انسان نو جڑی چیز حرام کی تھی ہے نقصان دے تاں حرام۔ جس طرح ڈاکٹر حکیم طبیب اپنے مریض دی نبض چیک کر کے اس دی لیبارٹری رپورٹ سامنے رکھ کے اس دی صحت و تندرستی واسطے ایک نسخہ لکھ دے، اس نسخے تے جڑی چیز دی کمی ہے دوائی نال پوری کرے گا، جڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا۔ طب دا ای بنیاد ہے کہ کمی دوائی نال پوری کرو، زیادتی پرہیز نال کم کرو۔ احالیان لاہور میرے سنی شیعہ بھائی، جس طرح حکیم اپنے مریض دی نبض چیک کر کے نسخہ لکھ دے، اللہ نو سڑیاں نبضاں دی احتیاج نہیں، اللہ ساڈا خالق ہے،
اللہ نو لیبارٹری رپورٹاں نہیں چاہیے، خدا لیبارٹری دا بھی خالق ہے۔ اللہ نے انسان دی انسانیت دی بقا مد نظر رکھ کے ایک نسخہ قیامت تک لکھ دیتا، اس نسخے کا نام ہے دین اسلام۔ بہت شکریہ۔ جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے اللہ حلال لکھ دیتی، جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے آئی اللہ دین حرام لکھ دیتی۔ میری گفتگو دا بنیادی جملہ پھر توجہ فرمانا، یعنی دین اسلام حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں؟ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ ہر وہ چیز اللہ نے انسان تے حلال کیتی ہے جڑی انسانیت واسطے مفید ہے، ہر وہ چیز اللہ نے اسلام انسان تے حرام کیتی ہے جڑی انسان واسطے نقصان دے۔ مثلا بکرا خنزیر دو جانور نے، دووے اللہ دی مخلوق نے، دووے چوپائے نے، دونوں دا قد ایک جتنا ہے، دونوں دا گوشت ایک جتنا ہے، ایک حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے؟ بہت شکریہ، میں محنت کر رہا ہوں۔ 10 دن کسی دروازے تے دستک دیو، کدی تے کھل جائے گا دروازہ، نوک کروں گا میں تیری شعور پہ۔ بالخصوص پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ اہل سنت بھائی زیادہ توجہ، دووے جانور نے جس اللہ نے بکرا خلق کیتا ہے اسے اللہ نے خنزیر خلق کیتا ہے، جتنا قد بکرے دا اتنا ہی خنزیر ہے، وہ بھی چھپایا وہ بھی چھپایا۔ ایک دا گوشت حلال کیوں ہے ایک دا گوشت حرام کیوں ہے؟ بھئی بکرے دی فضیلت کی ہے، خنزیر دا قصور کی ہے؟ کیوں بکرا حلال ہے کیوں خنزیر حرام ہے؟ ینگ جنریشن آمن والی نسل وائے کیوں؟ جی چیزیں سمجھنے ہیں پوچھتے نہیں کیوں ہے؟ بھئی بکرا حلال ہے کیوں حلال ہے؟ خنزیر حرام ہے کیوں؟ میرا اللہ دووے تیری مخلوق نے فرمایا میری مخلوق، مالک دووے جانور نے ایک دا گوشت حلال کیوں کیتے ایک دا حرام کیوں کیتے؟ فرمایا میرا بندہ تو چینی کی کھانی کیوں چھوڑ دیتی؟ جی شوگر ہو گئی۔ شوگر کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ کس دسے؟ جی میرے ڈاکٹر نے۔ ڈاکٹر کون ہے؟ میرے نالوں زیادہ عقل مند ہے۔ مالک کوئی دنوں تو میں پیاس لگ رہی ہے، ویکنس فیل ہو رہی ہے، میں اپنے ڈاکٹر کو گیا، اس میرا بڑا لے کے لیبارٹری دیتا ہے، اس آخر چل ہو گئی ہے شوگر۔ پھر اس میرے کے سامنے 2 آپشن رکھے ہیں، زندہ رہنا یا مر جانا۔ میں کہ جی میں زندہ رہنا۔ اس آخر جی زندگی چاہیے دیا پھر شوگر چھوڑ دے۔ پھر مالک ان چائے پھکی، حلوہ بہت پسند آئی، ویکھ سکنا کھا نہیں سکتا، مٹھائی ویکھنا سویٹ نہیں کھانا، زندگی دی مٹھاس ختم ہو گئی، پھکیاں چیزاں تے آ گیا۔ تا حد نگاہ مجمع ٹھوکر نیاز بیگ سنی شیعہ بھائی صاحبان شعور نال خطاب فرمائے جڑا حلوہ چھوڑے یہ میرے دین حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ جی تسی حلال کیتے ہیں، فرمائے میرا حلال کیوں نعمت چھوڑ دیتی ہے؟ جی ڈاکٹر دے آکے، فرمائے اینا گلنا تے میں تیرے تے دکھ لگتا ہے، جاہلا ڈاکٹر دے آکے لا کے حلال حلوہ چھوڑ دیتا ہی، میرے آکے لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یا مہربانی۔ حکیم دے آکے لا کے میری حلال نعمتیں چھوڑ دینا ہے، میں کریم دے آکے لا کے حرام کیوں نہیں چھوڑ دینا؟ جس طرح تیرے ڈاکٹر نے تیری لیبارٹری کی تھی تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ شوگر ہی دے واسطے نقصان دے، میں لیبارٹریاں دا محتاج نہیں، میں تیرا میکر ہاں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے گڈی چ ڈیزل انجن رکھے یا پیٹرول رکھے، میں تیرا خالق ہاں۔ میں پہلے دن تیری انسانیت باڈی سٹرکچر میں ویکھیا ہے، جیڑی جیڑی چیز تیرے واسطے فائدہ مند ہے میں حلال لکھ دیتی،
جیڑی جیڑی چیز تیرے واسطے نقصان دے میں حرام لکھ دیتی دوویں میری مخلوق نے بکرا خنزیر میری مخلوق جتنا قد بکرے دا اتنا خنزیر دا میں نے پتہ ہے نا ایک دا گوشت تیرے واسطے اچھا ہے میں کیا حلال ہے ایک جانور دا گوشت تیری انسانیت واسطے نقصان دے میں کیا حرام ہے مالک گوشت ایک جیسے نے ادھا کی مطلب ہے فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا تیرے جسم میں توانائی آئے گی خنزیر دا گوشت کھائیں گا تیرے جسم میں بے حیائی آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یا اللہ زندگی سے اتنا دراز ہے فلسفہ حلال و حرام کیا ہے پڑھے لکھے میں سب تو بڑا اطمینان ہے کہ میں جس مجمع نال خطاب کر رہا میرے نبی دا کوئی بھی منکر نہیں بیٹھا سب تو بڑی سرٹیفکیشن میرے واسطے کہ عاشقان مصطفیٰ بیٹھے بنن ہاتھ کھولن توڑے نارمل اپنے اپنے اختلاف میں کوئی روڑا نہیں توجہ کرنا میرے پیغمبر دے امتی جانور دووے کے جیسے نے اثرات اچھے نے تو جانور حلال ہے انسانیت اثرات برے نے تو جانور حلال شراب والا شربت حرام کیوں ہے روح افزا والا شربت حلال کیوں کلر ایک جیسا ہے کوانٹٹی ایک جیسی وکھن ایک جیسے ایک شربت حلال ہے ایک حرام ہے رنگتی وجہ کیوں اثرات دی وجہ انسان تے اثر اچھا ہے حلال ہے انسان تے اثر برا ہے حرام ہے روح افزا پئیں گا تیرے ذہن میں سکون آئے گا انرجیٹک ہے حلال ہے شراب پئیں گا تیرا سینس ختم کر گے گا شعور تے پردہ پا گے گا تین پتہ نہیں لگن لگا سامنے ماں کھلوتی ہے بہن کھلوتی ہے دھی کھلوتی ہے میں لاہور دے عظیم مجمع چ ایک جملہ آکھنا چاہنا قیمت چاہیے اپنے مجمع کو شراب کیوں حرام ہے وہ دا فنکشن برا ہے مقدس رشتیاں دی پہچان مکا دیندے تا حرام ہے خدا کرے جتھے میں پہنچانا جیڑی چھے مقدس رشتیاں دی پہچان مکائے او حرام ہے ہون پتہ لگے اسی یزید تے لعنت کیوں کی تھی صدقے بھائی اچھا بولو حیدری یزید نا تو نفرت نہیں ماشاءاللہ یزید نا تو نفرت نہیں بھائی یزید کردار تو نفرت وہ بھی آدھا پھوپھی بنے دا نکاح جائز ہے بہن بھیرا دا نکاح جائز ہے شراب دا تے ہی فنکشن ہے میں بحث کیتی ہے میں معقولات پڑھے ہیں میں کتاب عقل پڑھ رہا ہوں سنیاں دی شیعہ نہیں مننی شیعہ دی سنی نہیں مننی اے کتاب عقل ہر بندے کو لو میں معقولات پڑھ رہا ہوں دین اسلام اس فلسفہ حلال و حرام انسان دی بقا ہے انسان واسطے چیز فائدہ مند ہے حلال ہے انسان واسطے چیز نقصان دہ حرام ہے کیوں میں اتنی بحث کر رہا ہوں ساڑھے مجالس عزاداری دے جلوس شروع نے ماتم داریاں شروع نے برآمدگیاں ہو رہی ہیں اسی ماتم کر رہے ہیں میرے پیغمبر دی امت ہے ساڑھے مسلمان بھائی نے انہوں نے اچھا نہیں لگتا ماتم کوئی گل نہیں دلائل دینا میری ڈیوٹی ہے ڈیفینس عقیدے دا حق میری ڈیوٹی اسی ماتم چھوڑ دینے ہیں لیکن ساڑھے کو پیار نال چھوڑاؤ گن پوائنٹ نال نہیں اسی میرے سنی بھائی اسی تو اسی کٹھیا رہنا ہے اسی تو نہیں چھوڑ سکتے تو سن پیارے لگ دیو کیوں تو اسی درود آلے رہ گیا باقی تے بارود آلے نے ساڑھے محلے داریاں نے ساڑھیاں رشتے داریاں نے اسی چھٹ نہیں سکتے اسی غلط ہاں سن سمجھا لو اسی ٹھیک ہے سن قبول کرو ماتم غلط ہے ٹھیک ہے غلط ہوئے گا ساڑھے کو چھڑاؤ سختی نال نہیں جبر نال نہیں فکر نال قرآن نال حدیث نال عقل نال شعور نال دلیل دے کے چھڑاؤ
ماتم حرام ہے چھوڑ دینے ہیں، لیکن پلیز دلیل دے دیو کیوں حرام ہے۔ دین اسلام وچ میں ایک بنیادی مسئلہ دسے ہے کہ وہ چیز حرام ہے جڑی انسان کو نقصان دیندی، وہ چیز حلال ہے جڑی انسان کو فائدہ دیندی ہے۔ آؤ پھر ماتم تے بحث نہ کرو، ماتم دی تاثیر ویکھو۔ بہت شکریہ، اے میرے لاہور دا معیار۔ میں ایک نازک موڑ تے اپنے سامنے لے آیا، ماتم ہے یا حسین کی حرام ہے؟ ہاتھ میرا ہے، سینہ میرا، چلو میں باریک اشارہ کرا میں کہانی، ہاتھ میرا سینہ میرا، سٹ ایتھے اثر اوتھے کیوں ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ مہربانی مہربانی، ماتم حرام ہے۔ میں بسم اللہ کروں، میں گزارش کرنا، ماتم حرام ہے، ٹھیک ہے، سائیڈ ایفیکٹ دسو۔ خنزیر حرام ہے، بے حیائی تے ابھاردا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ شراب حرام ہے، سینس لیس کردا ہے، شعور تے پردہ پا دیندا ہے، انیا کر دیندا ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے۔ ماتم حرام ہے، ادھر سائیڈ ایفیکٹ کی کیوں حرام ہے؟ اسی ماتم نہیں کرن دینا، کیوں جی؟ پچھلے سال بارشاں ٹھیک ہوئی نے، شیعوں دے پٹن نال بارشاں مک گئی نے، فار ایگزامپل، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اتنے ماحولیاتی نقصان ہو رہا ہے، اسی ماتم نہیں کرن دیاں گے، کیوں؟ پچھلے سال کیتا نے گلی بہ گئی ہے، ساڈی کوٹھی نو دراڑا پہ گئی نے، لینٹر گر گیا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ معاشی نقصان ہو رہا ہے جی۔ اگے اسی ٹھیک ٹھاک ہوندے سی، امریکہ ساڈی مدد کردا ہے، ایشیاں دے پٹن نال اس ایڈ روک دیتی ہے۔ میں مثال دے رہا، سائیڈ ایفیکٹ دسو ماتم دا نقصان کی۔ ماتم تے بحث نہ کر، ماتم دے بعد ماتمی دا مزاج ویک، او دے اندر فیلنگ ویک، پازیٹیو ہے تے ماتم حلال ہے، ماتمی نیگیٹو خیالات نے تے مثلا ماتمی ماتم کر کے آتے جی بینک بڑا کہڑا ٹھوکر، کیوں لٹنا؟ کیوں لٹنا ہی؟ میں 4 گھنٹے ماتم کیتا جی۔ اگر ماتمی حلقے چ نکل کے کسی دا گھر لٹدا ہے حرام ہے، ناؤذ باللہ کسی دی عزت لٹدا ہے حرام ہے، کسی نو مرڈر کردا ہے حرام ہے، تے جے ماتم کرن دے بعد ماتمی دے اندر شبیر دی محبت پیدا ہوندی ہے، لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے بھائی۔ مہربانی بھائی، بسم اللہ بسم اللہ، بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ، بیٹھ جاؤ بابا جی، مہربانی، تھوڑی داد پہنچ گئی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ یار میں دسنا حسین حاجی اسلم صاحب آخری جملہ میری طرف پہنچاؤ، تنخواہ لیٹ ہو جائے تے ماتم جائز ہے؟ تین تنخواہ نہیں لبی، روڈوں تے کلرکاں کے کالیاں پٹیاں بن کے ماتم کیتا ہے، ادھر جائز آئی؟ اسی یزید کے خلاف احتجاج کریے، ساڑی والی حرام ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ماتم دے بعد ماتم دے اثرات وے، اگر انسانیت دے اثرات برے نے، حرام ہے، تے جی اثرات اچھے نے، ماتم دا نتیجہ کی ہے؟ محبت حسین، حسین نال محبت حرام ہے تے اسی چھوڑ دینے۔ تو نبی دا کی کریں گا جڑا موڈیاں تے چاہ کے مدینے دیاں گلیاں میں؟ اس رسول اللہ کی کریں گا جڑا موڈیاں تے چاہ کے واللیل دیاں زلفاں پکڑوا کے سیراں کرا رہے ہیں؟ ماتم تے بحث نہ کرو، ماتم دے رزلٹ ویکھو۔ ہاں چھوڑ دینے ہاں، کل پرسوں ترسوں 2-3 مجلساں رہ گئی ہیں،
دلیل دے دیو کل میں سائیڈ ایفیکٹ دسو جی ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس واسطے ماتم حرام ہے اگر اتنے بیدار مجمع کوئی ماتم دا نقصان نہ دس سکے تو لاہور والے اگر تعاون کرو تو میں ماتم دے فائدے دساں ماتم دے فوائد بھی نہیں کرونا انسان بے بس کر دیتا انسان دی نام نہاد ترقی دے پول کھول دیتے مریخ تے قدم رکھن دیاں تیاریاں نے میڈیکلی حوالے نال یورپاں کھڑی کیتی بیماری کوئی نہیں جیدہ ساڑھے کو علاج نہ ہو ایک کرونا آیا سارے دے پول کھل گئے 2-2.5 سال لگے نے ویکسین بن دیا ویکسین بھی علاج نہیں پروٹیکشن ہے بلکہ میں ایک اشارہ کرا ناراض نہیں ہوں ساڑھے تے ڈرگز ایکسپیریمنٹ ہو رہی جی ہاں کوئی شولٹی نہیں کوئی میڈیکل میں لکھ دے کہ ویکسین لوان دے بات کرونا نہیں ہوئے گا جی ایسیاں مثالاں توڑے سامنے نے کرونا ویکسین لوائی ہے پھر کرونا یہ مطلب ہے ویکسین علاج نہیں ایے تک تیرے کولوں ویکسین اچھا وہ کیا ہے کرونا جی وائرس ہے دسدا بھی نہیں تو کک چھڑدا بھی نہیں آئے آئے بیدار مجمع ملک السلام جی میں ایک جملہ کھانا بچیاں دی زندگی دراز ہوئے ایک چھوٹا جیا وائرس ہے تیرے کولوں او دا مقابلہ نہیں پیا ہوندا تو بقیت اللہ دا مقابلہ اللہ امام قائم دا مقابلہ کی میں کر لینا وہ پیدن میں اخبار اس پڑھے ہے اسد عمر دے کمنٹ سان ہو سکیا ہے محرم آمن دیو کرونے آپ پہ ہی نس جانا ہے میں صدقے ہو بنی تو اسی جڑی ویکسین اسی لوا میرا مقصد کوئی اس تو روکنا نہیں بھائی نہیں گورنمنٹ خرید کے اپنی عوام دی خدمت کر رہی پھر جتنے جوگے ہیں اسی اتنے ہی کرنا ہے غریب ملک ہے ساڑھا فری ویکسین لگ رہی ہے ویکسین کی حفاظت ہے ایک ذہنی سکون ہے امیون سسٹم تیرا ٹھیک ہو جائے گا ہون میں لوا لئیے خیر ہی ہے وہ دا مقصد بھی ہے کہ تیرا انٹرنل فورس مضبوط ہو جائے یا تو اندروں تگڑا ہو جائے اللہ اکبر پھر ڈاکٹر اپنا اپنا کمنٹس دے رہے ہیں ہونا سارے انہوں جے بچنا کسے نہیں جے تگڑے آ رہو تو اسی اپنا امیون سسٹم ٹھیک رکھو اینٹی باڈی سٹرانگ کرو غذا ٹھیک آؤ ایک یہودی ڈاکٹر دے میں کمنٹ سنانا چاہنا اتنے مجمع چ مسلمان نہیں سنی شیعہ نہیں تراوی والا ماتم والا نہیں 11ویں والا 12ویں والا نہیں ٹوپی سلوار چھوٹی والا نہیں یہودی ہے بھائی جیوش یہودی اس آکے ویڈیو وائرل کی تھی اس آکے جی ہونا سارے انہوں یہ ایفیکٹ کرتا ہے چیسٹ نو پھیپھڑیاں نو اپنے چیسٹ وابریٹ رکھو کیویں اس آکے دوائی شوئی دی کونی دے ڈیلی روزانہ ڈیلی بیس تے گھر دفتر بیڈ روم جتھے بھی وقت لگے 10-15 منٹ روزانہ ایک ورزش کرو کرونے تے بچ جاؤ گے جنہ ویکھیے میں انہوں دے چہرے ویکھاں کی کریے بول بھائی بول اگر تم ویکھیے بھائی اچھا ایک دفعہ جنہوں ویڈیو ویکھی ذرا ہاتھ کھڑے کر دو لو جی ویکھ لو میں جھوٹ بول سکنا وہ تو نہیں بولوں گے اس پھر کیم دے سامنے پوز چینج کرتا ہے اے کیم ہے پہلے سامنے پھر این کرن نال میں موقع دے این کرن نال تو آڈے پھیپھڑے مضبوط ہو جان گے اینٹی باڈی سٹرانگ ہو جائے گے امیون سسٹم تھی ہویا بھی تے خیر ہی ہے ایدہ مطلب ہے کرونے آکے دنیا نو دسیا ہے یہودی ڈاکٹر دنیا نو دسیا ہے جے بجنا جے تے ایدہ علاج ماتم حسین آئے 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 اچھا بولو حیدری جس دا علاج دنیا تے نہیں او دا علاج تو ماتم دے نقصان دس یاد میں ماتم دے فوائد دس رہے ہیں تو نقصان دس
کی فلسفہ ہے حلال و حرام دا؟ انسان نو چیز فائدہ دیندی ہے، چیز حلال ہے، انسانیت نو ڈیمیج کر دی ہے، نقصان دیندی چیز حرام ہے۔ تو کل میں ماتم دے نقصان دس، میں اج فائدہ دس چلے، چھڑا لے ڈانگ نال نہیں عقل نال۔ اے انڈیا ساڈا پڑوسی ملک ہے، انسانیت دے حوالے نال دکھ ہے، اتھے رڑیاں کٹ دیتیاں کرو، سب تو زیادہ نقصان شمشان گھاٹ فل ہو چکے، انہاں دے عقیدے مردے نو جلاندے نے، لکڑیاں ختم ہو گئی نے، کیوں بھی جنازے لگے نے، 2 گھنٹے بعد واری آ رہی ہے، آکسیجن ختم ہو گیا ہے۔ عیدی والے نو اللہ زندگی دے، ایسی انسانیت کو نافر کیتی، اسی آکسیجن بھیج دیئے، ایدہ نہ ہے اسلام جی۔ وینٹیلیٹر تے بندے چلے گئے نے، اتھے جا کے انسان عدم ہویا ہے، کوئی ہوش نہیں۔ تسی کوئی ویڈیو کر لو انڈیا دے، وہ پھر مریض دے سینے تے تھپکیاں مار دیں، وہ مار دیں تھوڑا جا ساہ نکلنا، چھڑ دینے تے پھر وینٹیلیٹر۔ وہ ویڈیو ویکھ کے میں سمجھے ہیں کوئی ضروری ہے وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کو کروانا ہی، آج آپ ہی شروع کر رہے ہیں۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ مہربانی بیٹا، بس بیٹا ہوں تو چپ کر کے، یا نہیں ان بیٹا تو چپ کر کے سنے گا، ٹھیک ہے؟ تیرے حصے دا میرا میں مہربانی۔ اچھا ادھے تو، اچھا کرونا بچن تو ویکسین اسی پاکستان نہیں بنائی، سن لگ رہی ہے چائنا دی، سینو فارم، سینو ویکس، تقریباً یہ مسلم کنٹری نہیں بنائی۔ آیا بھئی پہلی باری بھی ملاکھن لگا، میری نہیں، یہ ڈاک ہے، تواڈی امانت ہے۔ میں حیران ہاں، کرونے تو بچن واسطے کافران دی ویکسین لوا لینا ہے، شبیر دا ماتم کیوں نہیں کرتا؟ کافر دی ویکسین لوا لینی ہے، فائزر لوا لینی ہے، جانسن اینڈ جانسن لوا لینی ہے، حسین دا ماتم نہیں کرنا۔ وہ کافر دی بنائی او وارے یا حسین دا ماتم وارے؟ فنکشن دو آندہ ایک کوئی آ، وہ بھی کرونا تو بچاندہ ہے۔ میں صدقے ہوں، اس واسطے سی حکام بالا نے گزارش کی تھی، یہ بازار بند کر دیو، رش علیہ جگہ پارکس بند کر دیو، سکول و کالج نو تالے لا دیو، ماتم حسین بند نہ کرو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ کرونا کے دس ہے جدہ کدھر علاج نہیں، وہ دا علاج ماتم حسین۔ اے ماتم آکھیا نہیں ہوندہ، اے روکیا نہیں رکھدا، اے ماتم حسرت اس بہن دی جڑی بھیرانہ دی لاشاں میں چکتا ہے۔ میں صدقے ہو پاؤں ساڑھے ماتم دے دل نے، کل بھی میں کوشش کروں گا اسے موضوع دے تھوڑا جا پڑھیا جائے۔ میں ایک موضوع لے کے چل رہے ہیں، ساڑھی عبادت ہے ماتم حسین۔ اللہ پیدا ہی انسانوں اپنی عبادت واسطے کی، عزاداری جو مشکل ترین منزل ماتم ہے، اور یہی وجہ ہے حسین دی اماں سب تو زیادہ اجر ماتمی واسطے رکھے۔ مشکل ہے ماتم، جتنی مشکل ہے اتنی اجر بھی زیادہ۔ تسی بی بی پاک دی حسرت ہو، تو جڑے چوکچ کھلو کے سروں پیروں لا کے ہائے حسین دی صدا بلند کر دے، تسی اس بہن دی حسرت ہو جڑی بھرامہ دیاں لاشاں تو انہی لنگی ہے جی میں مسافر ہوں، جلے تسی روندے ہو عالیہ تو دعا کر دی۔ آج برآمدگی ہے اس شہزادے دی جڑا 13 سالان دا ہائی تے امیر قاسم لکڑی برآمد ہوئی دی۔ کیوں سی جھولے برآمد کرنے ہیں؟ صرف کوئی تے صاحب شعور امت مصطفیٰ ویکھے گا، اج شیعہ ٹھوکر تے جھولا کیوں کٹے؟
دسن والا دسے گا مسلمانہ سعیداں دے جھولے والے بھی مار دے مقتول دے وارث نشانیاں سنبھال دے نہیں قاتل چاہتا ہے نشان ختم ہو جائے اسی یہ نشانیاں سنبھالی اج گٹڑی کیوں آئے گی 72 چوں ایک کوئی شہزادہ میر قاسم ہے جی دی لاش حسین گڈڑی بن کے لیا یہ پیغام پہنچاؤ اپنے اہل سنت تک اسی کوئی رسمن نہیں کر دے اسی عادتاً نہیں کر دے اسی یہ شہر اللہ سنبھالے نے کدی تے اس گھر دا حساب لینا لائے گا نا کدی تے وارث ضرور آئے گا نا یہ انجے فضول تے نہیں اسی بٹھائیاں چھوٹے چھوٹے بچے نے بیٹیاں نے گودیاں ماما پتر لے کے بیٹھے ہیں کیڑے ویلے حسین دی مجلس اتنے شروع ہوئے گی اگے کتنے شروع ہوئے گی ایک دن انہوں نے اٹھانا والا ضرور آئے گا ایک دن توڑے اتھروں پونجن والا ضرور آئے گا صدو نہیں اسی رونا ان چہرے تے ہاسے آن گے ایک دن او میں صدقے ہو پاواں خطیب آل محمد کے بلا حضرت حسن زیدی صاحب تو کسے بندے پوچھا کہ بلا سید ہو توڑے گھر دی گل ہے سرکار عباس نو امیر نہیں آدے حسین دے سونے پتر علی اکبر نو امیر اکبر نہیں آدے 13 سالان دے یتیم نو امیر قاسم کیوں آدے رو پہ تے رو کے فرمان لگے اس واسطے امیر آدن بھاویں 13 سالان دا ہی اجے بھی ماں دی جو علی سنگا 13 سالان چک دن بھی لکمہ اپنے ہتھا نال قاسم نہیں توڑے ہوں ماں توڑ کے پتر دے منہ چھوان میرا اتنا نفیس تے امیر آئی مسلمانہ ہی نہیں مارے ہیں پیوں ٹکڑے چونگا رہے میں صدقے ہوں دعا مانگنا بھئی ملک اسلم صاحب مالک صحت کلی عطا اما حسین دی سلسلہ انہاں دی نسل وچ رکھے اندے بچے دی زندگی دراز ہوئے دو میں وین کراں اپنے زین العابدین امام نے میں دعوت دیا میرا بادشاہ ہو میرا کڑیاں اللہ مولا تشریف لے آؤ مولا سی مکانی بن کے تو مکان دی ہر مجلس کوئی جائے نہ جائے تیرا رت رونا اللہ امام سجاد ضرور کر اور میں پڑھے اتھے کھلوں دے نہیں جتھو تسی داخل ہوں دے اگلا لفظ شاید میری زبانی طاقت نہیں اتھے مٹیاں تے بیٹھ دے باقر دا بابا ایک عزدار دا چہرہ بھی کہتے شکریہ تیری مہربانی تمہیں کو میرے نال مردیں تے نہیں لکھیا تھوڑے چہرے تے نگاہ کر دے میرے وارث تسی منظور نظر مالک آ دے شہدائے کربلا چوں سب تو زیادہ اجازت میں کل پڑھی جناب ابوالفضل العباس اور شہزادہ میر قاسم دے بارے آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ زیادہ اجازت کے لیے ہستی منگی جلالیاں لے یا 13 سالہ دے یتیم 7ویں 8ویں دفعہ یہ لے چاچے اجازت نہیں نہ دیتی کہ پریشان چہرہ سر جھکا کے ماں ام فروہ پاک سین دے خیمے چاہے میں کربلا دیا ماما کا کیا مزاج ہے میں کئی حاجرہ قربان کر دیا قاسم دی ماں تیرے حوصلے تو خیمے چ بیٹھے نے مسلح تے حسن دی بیوہ 13 سالن دے یتیم پتر دی ماں قاسم پریشان خیمے چاہیا ماں پتر دا چہرہ وے کے گل کی تھی یہ تیری ہائے نکل جائے گی پتر وے کے دی قاسم تو اجے زندہ ہے ایتھے گھٹ ہے ماں دے سامنے تے رو کیا دے اماں میں جو یتیم ماں اماں میں اجازت چاچا نہیں دین دے باہر چاچا نہیں بول دے اندر تسی نہیں بان دین دے میں یتیم کیڑے پاسے ٹوڑ گیا اٹھ کے پتر دا گل چم کیا دیئے کیا کہ اجازت نہیں دین دے پھر میں دسنا میں اجازت لے دیا اماں بسم اللہ پتر دا ہاتھ پکڑ کے میری سین پاک اس پاسے ٹوری ہے جتے کائنات دا سلطان حسین بیٹھا ہے مجلس اچ آمنا کمال نہیں مجلس نو گھر لے جانا کمال ہے پلیز ہے رک کے میری بات سنو گے شریف خاندان محبان اہل بیت فیملیز
ماما ٹور جان تے وڈیاں بھر جائیاں ماں دی جگہ تے. یہ تیرے آل محمد کا درس ہے. ماں فوت ہو جائے وڈی بھر جائی ماں دی جگہ تے. سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ دے بعد امام حسن جناب ام فروہ نو اماں بھر جائی کر کے آ گیا. وقت دے امام ہو کے کوئی غرض ہے کوئی کام میں ٹر کے بی بی پاک دے گھر جاندے ہیں تے آدھے نے میرے وڈا گھر ہے یہ میرے حسن دا گھر ہے. جس سے لے ام فروہ پتر دا ہاتھ پکڑ کے سلطان کربلا لے پاسے آئی ہے نا تے غازی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دن عباس میرے اجڑن دے موسم آ گیا. مولا کی نے فرمایا او بے وڈا گھر ٹر کے آ گئے. کرسی رکھی آؤ اماں بھر جائی میں نے دسنائی فرمایا نہیں حسین غرضاں لے ٹر دے. بہت گھٹ بولے نے. امام حسن علیہ السلام دی شہادت دے بعد بی بی پاک حسین علیہ السلام نال بہت گھٹ بولے نے. ایک دو چار موقع نے جتھے کلام کی تھی انہاں چو ایک موقع بھی ہے نگاہ میں جھکیاں نے. فرمائے دیں تسی وقت دے امام ہو میں مشکور ہاں حسن دے بعد تسی میری عزتاں ودائیاں نے میں نے کدی کمی نہیں محسوس ہونے دیتی. خالی ولی ایمان دا پتر ہیں تو میں نے خالی نہ ٹوری. اماں بھر جائی حکم کرو. فرمایا میرا دل بھی کر دے میں ایک شہید پتر دی ماں بنا. میرے پتر نو اجازت نہیں دیں دے جی میں بندہ رون ڈکے تے پھٹ کے رو پوے نا. حسین ڈکے آئی رو اس لئے بھر جائی آکھے نا میرا بھی دل کر دے ڈھائیں ڈھائیں رننا ہے تے رو کیا دینے اماں تو سے میری ماں دی جگہ تے ہوں او تے پتر میرا او دے نال میں کیڑیاں کرا تسی تے میرا درد سمجھو کی آخلا چاندے ہو. فرمایا قاسم ٹر گیا میرے دو گھر اجڑ جانا. مہربانی جنہوں سمجھ آئیے لوگوں نے پتروں تو زیادہ دھیاں پیاری کرنی. اے ٹر گیا میری رات دی پرنی کبرا بیوہ ہو جا مرحبا مرحبا مرحبا. میں ہی دا دکھ کی میں برداشت کرنا. ایک میرے حسن دا بوا بند ہو جانا ایک میری کبرا بیوہ ہو جائے گی. جملہ ایڈا بڑھائی ماں دمرے سمجھ دیئے درد. بس اس تو بعد قاسم دی ماں بول ہی نہیں سکی. پتر دا ہاتھ پکڑ کے واپس رون دی آ گئی. اجازت ماں دی سفارش تے نہیں. علماء مقاتل متفق علیہ روایت لکھیے مونڈے نال بجے تعویز تے اجازت. تعویز تے ہاتھ ماریا نے کھولیا نے وہ تعویز نہیں وہ وصیت آئی حسن دی حسین دے نام نام. شہزادے پڑھیے دوڑدا ہے فرتے جذباتوں آنسو نکلے. لو چاچا ذرا تحریر پڑھو. کتھو کھول لیا؟ فرمائے بابے مونڈے نال بنی ہے. حسن دی تحریر چم کے کربلا دیتے بھی ہیں. ترے باری بیٹھا ہے ترے باری اٹھے مدینہ جنت البقیع علموں کر کے دے او میرا مرن دے بعد مرینہ نہ بھرا او میرا ایک دن اچھ دو دو کفن پانا لا بھرا او میرا امیر مزاج اماں دے پاسے نال سمنا لا بھرا. یہ تیرا حکم ہے تے میں حاضر ہوں. دے تے لکھے آئی حسین کربلا دا جنگل ہوئے فوجن دے بدل ویڑ جان کلا رہ جائیں. قاسم نو حسن سمجھیں میری جگہ تے پتر نو ضرور ٹورے. گل بھائی پا کے دن جاؤں تیری سفارش وڈی آ گئی. اتنا خوش ہویا ہے. پوچھے بیٹا موت کیوں فیل کر رہے ہو؟ فرمائے دن احلو من الاصل شہد تو مٹھی ہے. کتنا ماں دی تربیت آئی. شہید ہونے واسطے بیتاب نے دوڑ دے ماں دے خیمے چاہے. اماں اجازت مل گئی. کیا حوصلہ کربلا دیا ماما دا. خوشی خوشی پتر نو موت دیا وردیاں پوا رہی ہیں. لباس پوا بیٹھیے تے فروا دے سین دے خیمے دے باروں ان آیا جی میں بڑھڑے کمر تے ہاتھ را کے ہولے لے پیدے نے. اماں مر جائی آنکھیں تے میں اندر آ جا. فرمائے بسم اللہ بادشاہ آؤ نا. فرمائے پتر تیرے تے گھٹ رشتہ میرا بھی نہیں. آنکھیں تے پتر نو پا کے میں بننا تسی مالک ہو تسی بننا. ہر شہید نو پاگ شبیر بننی. آخری جڑا حصہ بچ دائی تاۃ الحنک بلاندے ہیں جی میں میتہ بلاندے ہیں. واحد چند حسن دا قاسم ہے جس لے قاسم امیر دیواری آئی ہے جڑا جی یتیم دے ماتمی بن کے آئے ہو.
آخری جڑا لڑ بچے شبیر قاسم دی تات الحلق نہیں بلائی، وہ پلو سامنے چہرے دے سٹے جن سڑیاں پردے دار برکے دا پلو نہیں سٹتی. اچھا جی میرے لئے خود زیادہ سمجھ آئے گی، صرف پلو نہیں سٹیا، اس پلو نو پھاڑ کے لڑیاں بنائیاں جنہ دی ہائے نکلی تو سمجھ آ گئی. سکینہ دی نگاہ پائیے پر میں پپیاں بیکھو قاسم سیرے پائی کھلوتا میں. کیا بات ہے تیرے ماحول دی لاہور والے. صدقے 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 فرمائے ملو میرے یتیم نو. کسے پھپھی متھا چومے ہیں، کسے رخسار چومے ہیں، کسے ہاتھ چومے ہیں. اخیر بچ گئے شبیر. فرمائے قاسم میں بھی مل قدمہ تے ہاتھ لا کے دن چاچا بسم اللہ. قدمہ تو پتر نو چاہ کے سینے نال نہیں نلایا، متھا نہیں نے چومیا. جیڑا جنوے کلے ماتمی قاسم دے بن کے آئے پتر دے جوڑ چومنے شروع کیا. مہربانی مہربانی کولے فروا کھلوتی ہے شہنشاہ پتر دے جوڑ کیوں چوم دے ہو؟ فرمائے سوم سخت نہیں یہ دے جوڑ نرم نہیں. میں صدقے ہوں اے امیر مزاج پتر ہو دا امیر مزاج پتر. شہدائے کربلا چوں جتنے نوجوانہ نے بنو ہاشم نے جنگی فنونی جناب عباس دے شاگرد نے، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ میر قاسم، اونم جتنے شہزادے نے ایک جنگی ضرب و حربی جناب عباس دے شاگرد. شہزادہ میر قاسم ہی شاگرد. فرمائے غازی چڑھاؤ قاسم نے. یہ پہلا شہید ہے جڑا آپ نہیں چڑھ سکیا. غازی چاہ کے زین تے بٹھایا. میرے الویکھو گے رون آئے گا. سوار جس لئے پیر تلے کر دیں رکاباں چ رکھ دیں. غازی آدن ویکھے شہزادے دے پیر مک گئے رکاباں تھلے نہیں، یعنی اتنے کم سے نے پیر رکاباں تک نہیں پہنچے. عباس رکاباں کٹ کے اچھے بھی کر رہے ہیں تے رو بھی رہے ہیں. ایک خیمے دا منظر ہے جس لئے غازی دی داڑھی جو ہنیوں کرے نے شبیر مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دنے انہاں دے سامنے تے نہ رو نا. تیرے آسرے تے آئیاں نے میرے آسرے تے نہیں آئیاں. 9 لاکھ بدماشاں چ مطمئن بیٹھی ہیں. انہاں دا بان غازی تم ہوئے انہاں دے سامنے تے نہ رو. اتروں پون کیا دے بادشاہ کیویں نہ رو ماں ایو جے پھول کوئی مران دے قابل. نوکر نو بھیج. فرمائے نہیں غازی یہ حصہ میرے قاسم دا ہے. یہ پھر میدان آئے نے دووے چاچے ٹبیاں تے کھلوتے. جناب ابوالفضل عباس ہدایات دے رہے نے میمنہ تے حملہ کرو. بیٹا سجے پاسے ویکھو ایک ملاؤن آ رہے ہیں زین جو اچھل اچھل کے قاسم وار کر رہے ہیں. امیر حمزہ دی طرز دی جنگ، حیدر کرار دے جوہر وکھا رہے ہیں. ہاشمی خون ہے. میمنہ نو میسرہ تے قلب نو عقب تے سٹ رہے ہیں. ان جنگ کی تھی لاشاں دے ڈھیر لگے. پسرے ساگ ملاؤن دوڑے ہیں. ارزق شامی نو بلائے اے او ملاؤن نے جنہ دی کتاب تے نگاہ ہے جیڑا ایک وقت 1000 بندے نال کلا لڑدا. جی 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 عرب دا بہادر قوی الجسا چیلنج کر کے 1000 بندہ میرے تے حملہ کرو. کلا روک دے انہوں نے مار دے. مشہور چرچے نے دی بہادری دے جس لئے شہزادہ میر قاسم پیو دے دشمن مارے نے تے عمر ابن سعد دوڑ کے دے ارزق انہوں مار. غصے چاہ کے دے تو میری توہین کر دیتی ہے نا بچیاں نال مقابلہ میرا. میں صفین دے بعد تک علی دے پتر عباس دے میرا مقابلہ غازی تو تھلے تھلے ہے ہی کوئی نہیں. آوے علی دا پتر تے میں لڑا میں پتہ لگے میں کدے نال پہ لڑنا ہے نا بچیاں تے میری نگاہ یتیماں تے دنیا کی آکھے گی ارزق یتیماں نال لڑے ہے. ہاں میں اپنا پتر بھیجنا ہے دے 4 پتر میں پسرے سعادت بھیج. اس پہلا بھیجا قاسم فی النار کیتا ہے. دوسرا بھیجا قاسم فی النار کیتا ہے. میں علمین دے درمیان کھلو کے تسلی نہ روایت پہ پڑھدا. 4 پتر ارزق دے 5 منٹ شہزادے فی النار کیتے. 4 پتران دیاں لاشاں ویکھ کے کتا بکھر کے لوہے چ لدیا گرز خود چاہ کے دوڑے ہے. میں قاسم تے حملہ کرا میں نہیں مان سکدا 8 دی رات تیری ہائے نہ نکلے. ادوں ارزق بھجیا ہے ادھروں کھلوتا عباس چھڑ پہ. حسین آدن کے بڑے یاد ہے ماں زہرا دا واسطے میں بھیج. تیری آوازاں بلند ہو گئی اما حسین دی تیری آوازاں پہ رہ
بادشاہ مظاہرہ دا واسطے ایدہ مقابلہ میں ہوں او نہیں میرا قاسم یتیم ہے کوئی طریقہ لا شہنشاہ ایدہ میں مقابلہ کرا میرا تے یتیم بھی ہے تسا بھی ہے بھکھا بھی ہے زخمی بھی ہے شبیرہ دے نہ گھبرا آج تم دعا کر میں امین آ ٹھوکرا لیا آج غازی حد چاہ رہے ہیں بارے اپنی ربوبیت دا واسطے میری یتیم دے مدد فرما کول حسین پہ دے آمین یا رب العالمین چاچا جناب فضا کھلوتے اے فرون دس رہے نے ہون حملہ کر رہے ہیں ہونے کر یہ لے سرداران دے ہاتھ اٹھے ویکھے نے فضا بھی ہاتھ چال ہے فضا دے ہاتھ فروا خیمے چ ویکھے نے پیدا واسطہ میرا اللہ میرے قاسم دی مدد فرما علی ولی اللہ پڑھنا میری منت کدی ماں دا گستاخ نہ ہوئی سب کچھ چھوڑ دیں ماں نو کڈ نہ کری ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے ماں دی دعا لے کے جنہیں پاسے دلی منہ کر جا تو ناکام نہیں آئے گا تیری مومنہ ماں ہے تیری حسین دی عزدار ماں ہے کدی ماں دا گستاخ نہ ہوئی ادھر بی بی فرما رہی میرے اللہ میرے یتیم دی مدد فرما ادھر تکبیر دواز بلند ہے اللہ اکبر جناب عباس آدھن قاسم اچھل کے حملہ کر 3 فٹ سید اچھلے ہیں تکبیر بلند کی تھی تلوار ماری ہے دھوڑ پھٹی ہے چاچیاں میں کہے ارزق دا دھڑ وکھرائی سر وکھرائی یتیم چنج نوک تھی تلوار دی تے ادھا ارزق دا سر چاہے جتھے دووے چاچے کھلوتے آؤ اد وشکار آ کے سر سٹے ہیں تی کہ گل کی تھی یہ ہائے کرو ریت تے چاچیاں دے سنٹر ہی سر سٹ کے ملاؤں دا تی چاچے غازی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دا چاچا ارمان کدی تسا نہ ہوگا چاچا جو میں شامیاں نو شام میں کھاڑی آئی میں کوفیاں مرحبا 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 شاگرد نو عباس جا کے سینے نہ لایا سید الشہداء پتر دے موج انگوٹھی رکھی پیاس تھوڑی دی سنبھلی ہے کچھ مورخین لکھ دینے حسین اپنی تسی زبان رکھی ہے جلدی دنال پچھے اٹھ کے دے چاچا تو تے میرے تو بھی زیادہ تسے ہو لکڑی دی طرح زبان خوش گئی تھوڑی دی تسکین ہوئی جاؤ بیٹا اللہ دے حوالے ہل چل مچ گئی فوج اشری آئی اس عرب دے نامی پہلوان نو کلیاں قتل کیتا ہے کوئی مقابلہ کرن واسطے تیار نہیں شیعہ سنیاں کا سمجھ آئے جی میں چند بدلا چند میں نو قرآن دی قسمیں بدلا چھپن لا پہ آغازی کدی سجے ویدائی کھتے کبے عمر ابن سعد اعلان کر کے آدھے جڑا ارزق دا قاتلے کلے کلے تو نہیں مرنا چوپاسوں حملہ کرو او جڑے یتیم سید نو رون آئے ہو بغیر تا دوروں کھلو کے پتھر مارے نے لاہور آلیا سجیوں پتھر لگ دیان قاسم زمین جو کھبے جھڑنا کھبیوں لگ دیان حسن دا یتیم سجے لڑدائی جے پتھران دی بارش نہیں مکی حرامی آدھے دوروں کھلو کے تیر مارو من قسمی وعدولا شریک دی سجے دے تیر نازک بدنی جو کھپے نکلنے آن کھپے دے تیر سجے اجے بدن چھلنی نہیں ہویا ایک بغیرت اگے آیا ہے کانڈالے پاسوں نیزہ مارے ہے سینے جو بار ہویا ہے جے تو ماتم کریں صحابہ بن سعد بغیرت بھجد آیا ہے لوہے دا گرز آیا ہے حسن دے یتیم دے ساتھ مارے آئے ہے گرز اتنا وزنی آئی حسن دی پاگ کھپے چھڑیے قاسم سجے گھوڑے دے گل بائی پا کے رو رو کے پیادہ یتیم نواز آس یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم نواز او تینو واسطہ اکبر آئیو اصغر داو میں نسین گھوڑے تو دہاوان پچھلی مجلس مک گئی سے جملے دے شبیر آدن ہے قاسم جیڑا لتھا ہے آپ لتھا ہے کیوں آنے میں آپ لہا یتیم رو رو کیا دے میری ہی کیوں مجبوری ہے میرے پھاس گئے پائے ایر رقابہ بچ آسے لگو باتم کرو آفرین 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 میں صدقے ہوا
صدقے بھائی میری توقع تو سونا رو لیا نہیں روم دی یقین آل بھائی کی دعا کو میرے استاد محترم نے قبلہ محمد عباس کو مثال دل دی تکلیف میں ہسپیٹل ایڈمٹ میں یتیم دا صدقہ صحت ہوئے نے جتنے بیمار ہو اللہ صحت عطا فرماؤ چلو میں ایک باری بات بیان کرا رو رو کے بیان دے کیوں نہ آپ لاندہ دا چاچا میں لے پوا میری مجبوری ہے میرے پاس گئے پائے ایر رکابہ میں چایا سے نہ گھوڑے تو لہار ایک باری امری اے نہیں ہو سکتا حسن دا یتیم بلاوے تے شبیر نہ ہوئے علماء لکھے حسین دے آمر تو پہلے سجے دے گھوڑے کھبے بھاج گئے کھبے دے گھوڑے سجے بھاج گئے 53 منٹ فرزند زہرا بیدارے دھوڑ پھٹیے قاسم نظر نہیں آیا ایتھے کمر تے ہاتھ رکھ کیا دن بڑھڑا ہو گیا دسدہ کچھ نہیں قاسم میرا پتر میں امام ہو کے حکم پہ دینا تم بول میں پتہ لگے کہ تھے جیڑے میری حال پہ بے دیو جدن حکم دا نام آئے کوئی ٹکڑا ہو توٹھے آئے کوئی ہو توٹھے آئے کوئی ہو توٹھے آئے ہو لے آواز آئیے راج راج وے میں تقسیم ہو گیا چاچا میں وے میری لاش میری لاش کے گھوڑے بھج گئے اللہ اکبر شبیر ویکھے ٹکڑے اٹھے نے مظلوم کربلا ویکھے کوئی کالے برکی آلی بی بی ہے جیڑی بھج دیاں گھوڑیاں دیاں سمنال بے بے کے بھیا دیا آستہ دوڑو میرا قاسم غریب ہے آفرین 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 شبیر اپنی ابا لہائیے مٹی تے بھی چھائیے کوئی ٹکڑا اٹھوں کوئی ٹکڑا اٹھوں کوئی اٹھوں ترے ٹکڑے چار بیٹھے نے ایک نقاب پوش آدھن حسین پتر دا گانے اللہ ہاتھ لے گا امام مڑ کے آدھن کانے فرمایا جنت البقی جو حسن آیا کھڑا میں پوچھن آیا میرے یتیم وفاتی دی ماتم کری یتیم دا بھائیہ جاکری پوچھن ماتم قبول ہے میں صدقے ہوں گنڈی بنائی نے انہیں میں اشارہ کر سا یار میت ہر گھاری چے تسی بھی چاہے نے میں بھی چاہے نے اللہ بے موسمی اللہ شانہ چاڑیاں پوان او میں صدقے ہو پوان شبیر گنڈی بنائی ہے میت نو 4 بندے چاہے دینیا دو تو مسلمان ہے میں سیدہ باوضو کھلوتا قرآن میرے سر دے رکھ لے یتیم دیواری آئیے حسین قاسم دی لاش گڈڑی بنا کے این چاہیے جیوے مونڈیا تے گڈڑیاں حسین ٹردائی بدماش نچ دیان آدیان پورا پتر جا ادا آفرین بھائی گڈڑی چاہ کے ٹردیان تے آسمان علموں کر کے آدیان ہون دا سدین بچیائی کوئی نہ کناب دے اندر آ گئے بولے جا دن میری اتریے بہنہ آؤ اجے دی ماں نو نہ بلایا کیوں فرمایا ماں دے دل بڑے نرم اے حوصلہ علی دیاں دھیاں دا نہیں اسلم دی اے حوصلہ سیدزادیاں دا کئی حاجرہ قربان ہو جان عالیہ تیرے حوصلے دے پھپیاں گھر کھولیے پھر میں عالیہ میں پتر جوڑ دے ہو درود پڑھ رہی ہیں پھپیاں قاسم دے ٹکڑے جوڑ رہی ہیں جیڑا لبے جوڑ گیا فرمائے دن فضا ہون جا انہی مان بلا فضا دیئے میں خیمے قاسم چاہیے قیامت منظر حسن دی بیوہ دیوال کھلے آئے گا کدی کردی اس کنات نال متھا کدی اس کنات نال کوئی ماں جملہ سمجھے فضا دیئے کے پئی کرنی ہے آدھیے خیمے دا راہ نہیں لبدا جدن دا پتہ لگے میریاں اکھاں دا نور ماحول بنا لیا ماحول سونا بنا لیا میں صدقے ہوا
اللہ زندگی دراز کرے. جناب فضا فرما دا ہاتھ پکڑے ہے. آج تک کسے عالم دین صاحب مقتل نہیں رکھیا. ماں سلاندی بیٹھی ہے یا پواندی وحدرا شجدی سلاندی پواندی کوئی نہیں. میری سہرہ جی ہٹو ماں آ گئی ہے. بیوہ حسن دی ماں قاسم دی چٹے وال کھول کے آگے بیکی روندیاں کی جو تھوڑا دس دے. انہا للہ پڑھ کے پہلا ٹکڑا جایا ہے. آن اللہ ہے چم گیا دیئے بھی نہیں. دوجہ چاہے کیوں نہ تیری ہائے نکلے. ماں چم گیا دیئے بھی نہیں. تیجہ چاہ کے بھی چم دیا ہی تے کربلا دی نگری نو زلزلہ ہے. آن دی ماں بھاج پئیے بھاج جائی دے موندے تے حضرہ کیا دی کے پہ کرنی ہے. رو رو کے پیا دیئے بیٹھی برگ گلینیا. آئیو چہرے دے مو پتردہ چم دی حالی میں نو نہیں لب دے. حوصلہ دیوانا بھائی. ماں پیا دیئے میں نو نہیں لبدا. ہاتھ گانے والا جیڑا ظلم کما گئے شامی ہونو میری کو. آخری بہن بھائی ساریاں پہیاں روندیاں. اے بہن تو آدھے حصے دا میریاں بیٹیاں میریاں ماما میریاں بہنا تھوڑے حصے دے. تسی زیادہ بہن کرنے ہیں کوئی نہیں تھوڑے حل رکھے گا. کسے دی ماں ہو کسے دی بہن ہو کسے دی دھی ہو تھوڑا بھائی تھے بیٹھے. میں سید زامنہ تھوڑے حل کوئی نہیں بہنا. این روے مت قاسم دی ماں تھوڑے پرسا جھلن آئی بیٹھی ہوئے. میں آخری بہن کر کی گجڑی بناوا ممبر دی قسم ہے. فضا پیرا دیا کلا کدی ساریاں پیاں روگیاں کون بلاؤ جدا نقصان ہوئے. کہندہ فرمایا رادی پرنی ہوئی کبران بلاؤ. خیمے دے باروں رومن دی آواز آئی ہے. فضا دی میں گھر بار گئیاں تے چادر جی بھن کر کے بیٹھی آئی. آگی اجدادی احسان لا بابے نواز پردہ کرے میں وارس نال کوئی گل کرنی ہے. شبیر ہوندہ بار نکلے پرواہ کے بیٹھے رو کے پیا دیئے میں دہائی ویسے حوالا میرا قاسم مامتوا. اچھا مہندی شلا دے دیا گئی ہے رو رو کے. میری سین ہاتھ تلاش کی تیدی جو تے مہندی لگی ہے. مہندی اللہ ہاتھی چلے گیا دیئے میں دہائی ویسے حوالا. میرا قاسم ماتم کرو نا میرا قاسم کوئی جس سے ہر لے ماتم کرو سارے ساتھ ماتم کرو. میں دائی گھنڈی آیا لائے گھنڈی شلا دے دی. اے گھنڈی ہے جڑا پی پوچھا کے آئی دماغ ویکھے آئی کھوپیاں ویکھے آئی. گھنڈی آندیا تئی میں کھڑا رو رو کے پیا دیئے میں دائی ویسے حوالا. میرا قاسم جملہ پردے دارہ سمجھنا ہے. رو کے پیا دیئے میرے